الحمدللہ کچھ چیزیں ہیں جو انسان کے صوم کو فاسد کر دیتی ہیں، اس کے روزے کو توڑ دیتی ہیں۔ یہ جاننا ضروری ہے تاکہ ہم روزے کی حالت میں ان چیزوں سے بچ سکیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دانستہ طور پر جانتے بوجھتے ہوئے قصدن اور عمدن کوئی شخص کھا لے یا پی لے یا جو ایسا کام کر لے جو کھانے پینے کے برابر ہیں، اس کی وجہ سے صوم ٹوٹ جائے گا، اس دن کی قضا کرنا پڑے گا۔ کھانے پینے کے جیسے کون سی چیز ہیں؟ جیسے کوئی شخص ایسا انجیکشن لگوا لے جس سے بھوک یا پیاس مٹ جاتی ہے، اسی طرح سے خون چڑھوا لے یا کوئی بھی ایسی حرکت جس کی وجہ سے کھانے پینے کی اسے ضرورت نہ رہ جائے اور کھانے پینے کے نتیجے میں جو طاقت ملتی ہے وہ طاقت مل جائے، تو اس سے انسان کا صوم ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر کوئی شخص بھول کر کے کھا پی لیتا ہے تو اس کا صوم نہیں ٹوٹتا، وہ اپنا صوم مکمل کر لے، اللہ نے اسے کھلایا پلایا ہے، جیسا کہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے وہ چیز جو معدے تک انسان کے پہنچ جائے، بھلے ہی ناک کے واسطے سے پہنچے یا منہ کے واسطے سے پہنچے، معدے تک پہنچ جائے تو اس سے بھی صوم ٹوٹ جائے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو سنن نبی داؤد اور سنن ترمذی اور سنن نسائی میں صحیح حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوم کی حالت میں وضو کرتے ہوئے ناک میں تیزی کے ساتھ مبالغے کے ساتھ پانی نہ کھینچا کرو، اور صوم کی حالت کے علاوہ ایسا کیا کرو، یعنی وضو کرتے ہوئے ناک میں تیزی کے ساتھ سانس کے ساتھ پانی کھینچا کرو۔ تو آپ نے پانی کھینچنے سے اس لیے منع فرمایا کیونکہ ناک ایک راستہ ہے جس سے معدے میں پانی پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو چیز انسان کے صوم کو توڑ دیتی ہے وہ جماع اور ہم بستری ہے۔ جب میاں بیوی ملتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، ایک شرمگاہ دوسری شرمگاہ میں داخل کرتے ہیں تو صوم ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالت صوم میں اس سے منع کیا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی حرکت کر لے تو اسے اس دن کی قضا بھی کرنی پڑے گی اور اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے اور اس کی طاقت نہ ہو تو 60 دن تک لگاتار صوم رکھے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 غریبوں کو کھانا کھلائے۔ اور اسی طرح سے صوم میں جو چیزیں ہمارے صوم کو خراب کرتی ہیں اس میں سے ہے جان بوجھ کر کے منی خارج کرنا، چاہے کسی تصویر کو دیکھ کر، چاہے کسی زندہ انسان مرد یا عورت، لڑکا یا لڑکی، کسی کو دیکھ کر کے یا اپنی شرمگاہ میں رگڑ پیدا کر کے یا کسی طرح سے شہوت کے ذریعے سے اگر کوئی شخص منی خارج کر دیتا ہے جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں دانستہ طور پر، تو اس کا صوم ٹوٹ جائے گا اور اس کو بھی قضا کرنا ہوگا۔ اور ایسے ہی جو شخص جان بوجھ کر کے قے کرنے سے بھی اس کا صوم ٹوٹ جائے گا، اور اگر خود بخود قے آ جاتا ہے جس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے تو اس کی وجہ سے اس کا صوم نہیں ٹوٹے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو مسند احمد میں اور سنن اربع میں موجود ہے صحیح سند سے، کہ آپ نے فرمایا من ذرعہ القی فلیس علیہ قضا، جس کو خود بخود قے آ جائے تو اسے قضا نہیں کرنا ہے، ومن استقاء عمدا فلیقضی، اور جو شخص جان بوجھ کر کے قے کرے تو اسے قضا کرنا چاہیے۔ تو یہ چیز بھی انسان کے صوم کو توڑ دیتی ہے۔ اسی طرح سے عورت کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اگر حیض کا خون آ جائے، نفاس کا خون آ جائے تو اس حالت میں اس کا صوم ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے اسے حیض و نفاس کی حالت میں صوم نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر اس نے صوم شروع کیا تھا اور دن میں حیض یا نفاس کا خون آ گیا تو اسے صوم توڑ دینا چاہیے۔ اور ایسے ہی حجامہ کا مسئلہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص سینگی لگواتا ہے، پچھنا لگواتا ہے یا بدن سے خون نکلواتا ہے کسی مریض کے دینے کے لیے تو بھی اسے کمزوری ہونے کا خطرہ لاحق ہے، اس سے بھی اس کا صوم ٹوٹ جائے گا۔ ایسے شخص کو بھی صوم توڑ دینا چاہیے اور اس دن کی قضا کرنی چاہیے۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم والحمد للہ رب العالمین۔